پچھلے 4-5-6 مہینے سے جو ساری دنیا میں ایک وبائی صورتحال تھی، ایک آزمائش تھی ساری دنیا میں، اور ہے بھی ابھی بعض جگہوں پہ زیادہ ہے، کہیں پہ کم ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں جو ایک لاک ڈاؤن کی صورتحال شروع ہوئی تھی اب وہ ختم ہو رہی ہے، بالخصوص کاروباری لاک ڈاؤن کی اگر ہم بات کریں تو کاروبار کھلنے جا رہا ہے، مارکیٹس کھلنے جا رہی ہیں، ہم باقاعدہ اپنی نارمل صورتحال کی طرف گویا کہ لوٹ رہے ہیں۔ تو اب اس ساری صورتحال میں بہت چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا سیکھا ہوگا یا ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ مجھے آج بھی وہ لمحات یاد آتے ہیں کہ جب پورے شہر میں جو ہے وہ شور مچا ہوا تھا، جو خریدنا ہے خرید لو، جی پتہ نہیں کب کھلے گا، جی بند ہونے جا رہا ہے۔ وہ ایک الگ کیفیات تھیں، بڑے ادوار گزرے ہیں، کبھی خوف کے لمحات رہے ہیں تو کبھی دہشت کے لمحات رہے ہیں، پتہ نہیں تھا کیا ہوگا، باہر نکلتے ہوئے ڈر لگتا تھا۔ چاروں طرف کا جو ماحول ہے ہمارا، کیا انسان، کیا اشیاء، کیا چیزیں، ہر چیز شجرہ ممنوع نظر آتی تھی، کس کو ہاتھ لگائیں اور کس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ تو اللہ کا شکر ہے ایک مشکل دور گزرا، اور اس مشکل دور میں بہت ساری کیفیات انسان نے سیکھی۔ انسان کو پتہ نہیں تھا، انسان کی توجہ نہیں تھی، بالخصوص انفرادی مشکلات کا تو بندہ شکار ہوتا رہتا ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب بندوں نے اجتماعی مشکلات کا سامنا کیا، جب کوئی ایک فرد، ایک محلہ، ایک شہر نہیں، ایک ملک نہیں، دنیا بھر کے لوگ ایک جیسی صورتحال محسوس کر رہے تھے۔ اس پورے پس منظر میں سیکھا تو انسان نے بہت کچھ ہے، جی، لیکن میں نے چند آیات کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واللہ یقبض و یبسط، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو لوگوں پر تنگی کرتا ہے اور کشادگی دیتا ہے۔ یعنی انسان جو ایک بڑے سے بڑا سیٹ جو ہے وہ بھی پریشان تھا، کیا ہوگا، اپنی ورکرز کی سیلری کے بارے میں، دیگر چیزوں کے بارے میں، چھانٹیاں ہو گئی، بڑے بڑے فرموں نے جو ہے وہ کاروبار کلوز کر دیے۔ تو اس پورے تناظر میں ایک چیز ہمیں سیکھنے کو ملی ہے کہ اگر تنگی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، کشادگی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ اور ایک آیت مبارکہ ایسی ہے کہ جو کچھ گزرا اس کے بارے میں بھی ہمیں بتا رہی ہے، یعنی اس جیسی کیفیات کے بارے میں، اور اب جب یہ کیفیات ختم ہونے جا رہی ہیں، ایک بہتر دور کا ہم سامنا کر رہے ہیں، تو اس دور کے حوالے سے کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے بندوں کو کس چیز کے ذریعے؟ خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، اموال میں کمی کے ذریعے، والانفس والثمرات، جانیں لے کر، پھلوں میں کمی کر کے۔ فرمایا وبشر الصابرین، خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ آو فغا نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ سب کچھ اللہ کا تھا اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اپنے مال کی کمی میں، جان کی کمی میں، رزق کی کمی میں، دیگر جو تنگی واقع ہوتی ہے، اس پورے تناظر میں صبر کرتے ہیں، اور صبر اور رضا یہ ان کا ایک بنیادی وصف رہتا ہے۔ تو اس پورے تناظر کے اندر ہم ایک صبر سے گزرے ہیں اور ایک مشکلات سے گزرے ہیں، اور اس مشکلات میں ہم نے راضی رہنا سیکھا ہے۔ یعنی جو کبھی مشکل سے گزرا ہی نہیں تھا وہ راضی خوش دلی سے رہا یا زبردستی رہا، ایک الگ بات ہے۔ سروائیو کیا ہے۔ ایک بندے کی دکان بند پڑی ہے، جی، اب جو چاہے وہ کرے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، واہ ویلا کرے یا صبر کرے، واہ ویلا صبح شام کر رہا ہے تو بے صبری ہے، ٹھیک ہے، بہرحال سامنا تو کیا ہے نا کہ دکان بند ہے تو بند ہے، ٹھیک ہے، کھل نہیں رہی اور کھلے گی نہیں، ٹھیک، جو اس نے کرنا تھا کر لیا، کھلی نہیں۔ جی، تو یہ ایک کیفیت ہے نا، اس سے بندہ گزرا ہے۔ کسی کے گھر میں بیماریاں آئیں ہیں اور کئی لوگ بیمار ہوئے، اور پھر آج میں ایک جگہ بیٹھا تھا اور مختلف مثالیں دی جا رہی تھیں، کسی کی تعزیت پہ گیا تھا کہ جی فلاں گیا اور فلاں گیا اور فلاں گیا، تو صورتحال یہ تھی کہ ہاسپٹلس کا یہ حال تھا کہ خاص طور پر جو بوڑھے لوگ گئے ہیں، جی، بوڑھے لوگوں میں تو ویسی ذوف طاری تھا، جی،
ایک بڑی شکایت یہ آئی کہ جناب انہیں ڈال کے چھوڑ دیا گیا ہے. اللہ. اب جناب ڈال دیا, کوئی چیز کھانا ڈال دیا اتنی دور, اب وہ اٹھائیں گے کیسے؟ جی. کھانا اٹھانے تک کی ان کے اندر ہمت نہیں تھی, اور جو کھانا ڈالنے آ رہا تھا اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ قریب جا کر رکھ کر آئے. یعنی فزیکلی تو ضعف تھا ہی, اگر مورلی بھی دیکھیں تو وہ بھی بے بسی بھی. جی. تو نہ جانے کن کن کیفیات سے بندے گزرے ہیں. ان سب کیفیات کے اندر ہم نے عجز سیکھا ہے کہ ہم بے بس ہیں, تدابیر دھری کی دھری رہ گئیں. بندوں کی جو جتنی بھی کوششیں تھیں وہ اب تک تو سامنے نہیں آئیں کہ کامیابی ملی ہو. دوا تو ایجاد اب تک نہیں ہوئی ہے. جی. یعنی بندوں نے اس میں بے بسی سیکھی ہے, اور جب بندہ بے بسی سیکھتا ہے تو پھر اس کا جو اللہ تعالیٰ پر اعتقاد ہے, یقین ہے, اور بھی بڑھ جاتا ہے. اس نے ریئلائز کر لیا کہ میں بے بس ہوں. میں بے بس ہوں. کائنات کو چلانے والا اصل جو ہے وہ قدرت والا ہے. یعنی جو دعوے دار تھے, جو کسی زوم میں بھی مبتلا تھے, ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یعنی ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم معاشرے میں نیشنل لیول پہ بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں یا بعض اداروں کو دیکھتے ہیں, وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی جو پیچھے بیک ہوتا ہے, یا یوں کہہ لیجیے ان کی جو پیچھے اچیومنٹس ہوتی ہیں, وہ اس کی بیہاف پر دعوے کر رہے ہوتے ہیں. اور عام سننے والے کو, جس کی بہت تحقیقی نگاہ نہیں ہے, بہت گہری نگاہ نہیں ہے, اسے ایسا لگ رہا ہوتا ہے یہ بھی کر جائیں گے. لیکن یہاں پہ جو آپ بات کی, مجھے یاد ہے میری ایک سائنٹسٹ سے بات چیت ہو رہی تھی. جی. ایک نام ہے ان کا, کورونا پر بھی ان کی ایک بہت واضح ان کی تحقیق گئی ہے. وہ مجھے تھوڑا سا سمجھا رہے تھے کہ یوں احتیاط کرنی پڑے گی, یوں ڈسٹینسنگ کرنی پڑے گی. میں نے کہا ٹھیک ہے, یہ احتیاط اور ڈسٹینسنگ کی اپنی ایک اہمیت ہے, لیکن مجھے ایک بات کا جواب دے کہ وبا نہ پہلی دفعہ آئی ہے اور نہ آخری دفعہ آئی ہے. پہلے بھی آتی رہی. آج سے پہلے جو ہے نا صدیاں گزر گئی, لوگوں نے وبائیں دیکھی ہیں. جی. اور ایک بات حقیقت ہے کہ ہر وبا کی ایک حد بندی ہے. ٹھیک ہے. ایسا ایسا نہیں کہ وہ دائمی ہو. جی. دائمی چیز کو وبا تھوڑی کہتے ہیں. ٹھیک. وبا ہوتی ہے, آتی ہے لہر اور چلی جاتی ہے. جی. اس کا ایک وقت ہوتا ہے. میں ان سے پوچھا, مجھے ایک بات کا جواب دیا سائنسدان ہے, آخر وہ کیا وجہ ہوگی کہ یہ اثر زور توڑتا چلا جائے گا. ٹھیک. اب کورونا کو ہی لے لیں. جی. کہ بیس کے اندر ایک اثر تھا, سائنسدانوں نے کہا کہ جی ہوا میں ہے, یوں منتقل ہوتا ہے, مختلف باتیں آئیں, ہوتا ہے, یوں منتقل ہوتا ہے. پھر جب ختم ہو رہا ہے جی, تو وہ اثر کہاں سے کم ہوا؟ قدرت نے جب کم کرنا چاہا تو وہ کم ہو گیا. ٹھیک. یعنی سائنس کو بھی ماننا پڑے گا کہ صرف یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جناب خود بخود آگے رخ پہ کو چلی گئی. جی. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی گئی ہے. کئی سائنسی جو فلسفیز ہیں ان کو ایک رکاوٹ کا سامنا ہے, اور وہ اعلیٰ درجے کا ابہام رکھتی ہیں کہ وہ بھی اگر آپس میں بھی متضاد ہو رہی ہے. مجھ سے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی انصاف پسند آدمی سوچے گا تو وہ یہ سوچے گا کہ تدابیر اپنی جگہ پر, اللہ تعالیٰ نے جو بیماری دی ہے تو اس کا علاج بھی دیا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. صحیح. لیکن جب بندہ اس چیز کی حقیقت کی طرف نظر کرتا ہے تو اسے ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے.